پہ جتنی بھی وہ میری بہن بیٹھی ہے ہم سب کی دعائیں آپ کے لیے خدا کرے کہ وہ وقت بھی آئے جب آپ اس شہر کے بڑے نامی گرامی لوگ محمد مغل صاحب ہیں. اسی طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں ایک شخصیت بھی پوتے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس شہر کے اندر ایک کتب خانے کی بنیاد رکھی تھی. مولوی محمد مسکین یقیناً ان کا نام تھا. ایسے لوگوں سے لکھے حفیظ دانش مندی صاحب یہاں پہ ہیں, چودھری غیرت علی صاحب اس شہر میں گزرے, سردار فضل علی خان صاحب گزرے, سردار محمد اشرف خان گزرے. ایسے لوگوں پہ بھی اللہ کرے کہ آپ کا قلم وہ لکھے. ہم پھر یہاں پہ بیٹھے ہم قاری صاحب ہوں, ہمارے بھائی جو اٹل سے تشریف لائے پروفیسر صاحب, اسی طرح ہم آپ کو ساری تحصیل پیش کریں. بہت بہت شکریہ. پاکستان سے زندہ باد. میں خاص طور پر سب زیادہ خانوں نہیں ہے سب سے وہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائل مدحت محمد مائل مدحت محمد بے وقالتی لکن مدحت وقالتی بے محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صاحبان علم دانش, سرپرستان علم ادب, آج کی یہ تقریب ایک ایسے نوجوان کی حوصلہ افزائی کے لیے انعقاد پذیر ہے جس نے حسن اندال کے صاحب کتاب کا تذکرہ کیا ہے. حضرات محترم, تحریر ہو یا تقریر, وعظ ہو یا تبلیغ, تصنیف ہو یا تعلیم, یہ ایسے ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے دوسروں تک اپنا مدعا, پیغام اور مفید معلومات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوا کرتی ہیں. حسن اندال کی تاریخی حیثیت بھی ہے اور مذہبی حیثیت بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو حسن و جمال سے بھی مزین کر رکھا ہے. وہیں علم و ادب کے حوالے سے یہاں کے روشن ستارے اپنی چمک دمک کی وجہ سے نہ صرف ملک میں بلکہ بقول چودھری صاحب کے دنیا بھر میں جگمگا رہے ہیں. اور جس طرح کیسر بھائی نے حسن اندال کے صاحب کتاب لوگوں کے حوالے سے تذکرہ کیا, وہیں پہ میرے خاندان کے بڑی تعداد میں اشخاص کا انہوں نے ذکر کیا. کیونکہ میرا خاندان بھوئیگار خاندان ہاشمی قریشی سے میں تعلق رکھتا ہوں, تو انہوں نے اپنی کتاب میں علامہ شمس الدین قریشی, مولانا حسین احمد قریشی, مولانا احمد دین اور بہت بڑے اس احباب جن کا تذکرہ کرنے سے یہ پورا طور پر یہ نہیں کر سکے, اس پہ میری تھوڑی بہت ان سے پشتی بھی ہوئی ہے. اور لیکن انہوں نے یہ چیز مانی ہے کہ انشاءاللہ جو میری اگلی کتاب آئے گی اس میں ان کا ضرور جو ہے وہ تذکرہ کیا جائے گا. اس نوجوان سے میری پہلی ملاقات نظریہ پاکستان سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے, نظریہ پاکستان سوسائٹی کا زندال کا اسکول کا میں جنرل سیکرٹری ہوں, اور اب آپ جانتے ہیں تو وہاں پہ 14 اگست کے حوالے سے غالباً کوئی پروگرام تھا, تو میں نے شناسہ کے چیف ایڈیٹر کی حیثیت سے, چیف گیسٹ کی حیثیت سے جب انہیں بلانا چاہا, اور مجھے یاد کرتا ہے میرے ایک دوست یہاں پہ تشریف فرما ہے فاطمہ چودھری صاحب, اصل میں پہلی ملاقات ان سے ان کی ہوئی تھی اور یہ ان کو لے کر اس اسٹیج تک پہنچے تھے. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ راؤ رسم بڑھتا گیا, چلتا گیا, لیکن کچھ عرصہ یہ منظر سے غائب ہو گئے. میں بڑی دوست احباب سے ان کے حوالے سے پوچھتا رہا کہ کیسر بھائی کدھر گئے ہیں, کیسر بھائی کدھر گئے, اس طرح میں دوست احباب سے پوچھتا رہا. لیکن جب یہ اچانک طلوع ہوئی ہیں تو ایک کتاب کی صورت میں سامنے ایک کتاب لے کر آ گئے, اور مجھے بھی لے کہتے ہیں کہ میں یہ کتاب جو ہے وہ میری اپنا شائع ہو چکی ہے, بن چکی ہے, جس کی محنت میں جو ہے وہ میں لگا ہوا تھا. یقیناً کیسر دلال جدول ایک خوش مزاج
خوش اخلاق اور صاحب کردار انسان ہیں جنہوں نے اس کتاب میں ان تمام لوگوں کا تذکرہ دیا جو سرزمین حسن دار سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو نہ صرف سبز و شاداب بنایا بلکہ علمی حوالے سے بھی اس کی حیثیت جو ہے وہ بڑی منفرد و ممتاز ہے۔ اور میرے برادر اکبر علامہ قاری شہاب الدین احمد قریشی صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں، یہ بھی ایک میرے خاندان کے ایک ممتاز عالم دین ہیں۔ تو میں اس سے پہلے بھی جو تذکرہ کر چکا تھا کہ انہوں نے میرے خاندان کے بہت سارے احباب کا ذکر کیا ہے، اور جو باقی بچ چکا ہے مجھے میرے احباب میرے بزرگوں کی مجھے تعاون حاصل ہے، اور انشاءاللہ ایک کتاب جلد منظر عام پر میری طرف سے آنے والی ہے، تاریخ اور ہمارے بار انشاءاللہ جلد وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اور میں یہاں پہ اس چیز کا بھی تذکرہ کرتا چلوں کہ اکبر الہ آبادی نے ایک بار کہا تھا کہ کتابیں حرف سکھاتی ہیں، کتابیں حرف سکھاتی ہیں اور انسان انسان بناتے ہیں۔ یہاں پہ کتابیں لکھنے والوں کی بھی کمی نہیں، اور وہ اساتذہ بھی یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے بالکل ایک بچے کو انگلی سے پکڑ کر سکھایا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے۔ شاید اقبال نے انہی لوگوں کے بارے میں یہ کہا تھا، یہ فیضان نظر بخشا گیا ہے اعلی مکتب کو کہ حذف ریزوں سے کر لیتے ہیں لاجواب کو ہر پیدا۔ حضرات محترم، لکھنا ہو یا لکھانا، پڑھنا ہو یا پڑھانا، یہ پیشہ رسالت محمدی ہے، اور بحیثیت امت محمدی اس کار خیر میں ہمیں اپنا ضرور حصہ ڈالنا چاہیے۔ میں یہاں پہ موجود ان تمام احباب جو لوگ صاحب کتاب ہیں اور یہاں پہ اس دنیا سے وہ رحلت فرما چکے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، خواہ وہ علامہ محبوب سبحانی ہوں، مولانا حسین احمد قریشی ہوں، مولانا قاضی شمس الدین ہاشمی قریشی ہوں، یا قاضی عبدالحق ہاشمی ہوں، یا مولانا محمد شفیع، ان کے نام سے کون واقف نہیں؟ یہ فرزند یہ ہوئی گاڑ کا وہ فرزند ہے کہ جن کے پاس حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب پاک جو ہے وہ پڑھتے رہے ہیں، ہمیں اس سرزمین سے نسبت ہے۔ اور میں یہاں پہ طارق سلطان پوری صاحب اور بابا خاکسار عالم جنون اور کیسر عبدالی صاحب اور ان تمام احباب کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا، لیکن میں یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیسر دراوت جنون نے جہاں شناسہ خلش حسن دال کے صاحب کتاب اور ان کی غیر مطبوعہ کتاب ماں، وہ بھی منظر عام پر آنے والی ہے۔ آخر میں شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ قلب کے کرتاز پہ یوں بے عدد لکھتا رہوں، اس قلم سے ناطے ہی ناطے تابت لکھتا رہوں، لائق مدح و ثنا ہے آپ ہی بعد از خدا، جن کی مدت کی نہیں ہے کوئی حد، ایسی نام لکھتا رہوں۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور شخصیت اسمداد کے حوالے سے اسمداد کی پہچان ہے، ان سے درخواست گزار ہم بھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے ان کی کتاب منظر عام پر آئی، صاحب کتاب شخصیت ہیں، اسمداد کے صاحب کتاب کے میں شامل ہیں جناب قائد علی عوام صاحب۔ آخر کی ان کی کتاب ہے، سابق سے بھی ناظم ہے، اسمداد کی معروف سیاسی ادبی سماجی شخصیت ہے۔ قائد صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب بریگیڈیئر امجد صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما احباب اور آپ سب لوگ جو میرے لیے لاشعور بہت ہی اس وقت تقریب کے قابل ہیں، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔
حضرات گرامی، جب کیسر کی کتاب لکھ رہا تھا یا اس نے لکھنی شروع کی تو یہ پیچھے راستے لکھا. میں بارہا دفعہ اسے خوبصورت الفاظ میں یہ داد دیتا رہا ہوں، پیش کرتا رہا ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ وہ لوگ جو آہستہ آہستہ ہمارے ذہن سے مٹ رہے تھے ان کو پھر اس نے زندہ کر دیا ہے. آج بھی رسمی طور پر میں اس کو بات دیتا ہوں، لیکن آج میں اس کتاب سے ہٹ کر کچھ باتیں خاص طور پہ کرنا چاہ رہا تھا. اور برگزیر صاحب کا یہاں آنا میرے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ میں کیسے صدیق صاحب مرحوم میرا بھائی ہے کرم دار صاحب یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح برگزیر صاحب سے ملے. برگزیر صاحب آپ کے والد محترم اللہ تعالیٰ کو برگزیر فرمائے، انہوں نے اس مقام کے لوگوں کو بہت بڑا احساس دیا. اور آپ یقین جانتے ہیں ہم انسان فراموش لوگ نہیں ہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں ہر وقت یاد رکھتے ہیں. ہم چاہ رہے تھے کہ ہم آپ سے ملیں اور آپ کے کو آپ کے وہ حقوق اس کتاب کے بارے میں جو آپ کے والد محترم صاحب نے آپ کو دیے ہیں، ہم اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. ہم اس اسلحہ کی جو کتاب ہے تاریخ اسلحہ جو صدیقی صاحب نے لکھی ہے، ہم اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم آپ سے بات کریں گے اور آپ سے یہ بھی امید رکھیں گے کہ آپ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. میں یہ بات بڑی واضح بتاتا چلوں کہ ہمیں فائنینشلی کسی قسم کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل سے میرے انویسٹرز ایسے ہیں جو جتنی بڑی کتاب جتنا زیادہ خرچہ ہو وہ میرے ایک کہنے پہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میں جب اپنی کتاب لکھ رہا تھا میں ایسا اپنی کتاب لکھنے کے قابل نہیں تھا. میں انہیں وجہ سے نہ مجھے اتنی بڑی سوچ تھی. میری تو ایک مسائل کی کہانی تھی جسے میں نے اپنی میں طے کیا. مجھے ابھی سب کہہ رہے تھے کہ میرے طور پر رحمان صاحب کا بڑا نالج ہے تو وہ مجھے بڑی بڑی باتیں کرے گا. تو میں نے بھی کہا کہ چودھری طور رحمان خوش ہے، اس کے پاس تھوڑا سبھی لفظوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ان لفظوں کے گرپ جو دی ہے اس پر عطا کیا ہے. وہ اس وقت بہت خوبصورت انداز میں بوئیگار کی تاریخ پیش کر رہے تھے. حضرات کرام اس تاریخ اس کتاب میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے بڑا اچھا ذکر ہے لیکن بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے. اس کتاب میں جن لوگوں کا نام آیا ہے صاحب کتاب لوگ ہیں ان میں بہت بڑے نام ہیں. حفیظ شعلہ صاحب، منظور اللہ صدیقی صاحب، قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اقبال حسن صاحب ہیں، میرے استاد تھے کیسر عبدالی صاحب. آج مجھے میرے رشتے میں پیروی کرتے تھے طارق سلطان پوری صاحب، وہ کیسر عبدالی صاحب اور صدیق صاحب مجھے بہت یاد آ رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی محفل اس نظران کی جو بھی محفل ہوتی تھی وہ اس کی جان ہوتے تھے. لیکن میں ان کے لیے کہ مت سمجھو ہم نے بتا دیا.
یہ مٹی کی پیاری چیز سمجھو مٹی میں ملا دیا، ہم آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ آپ نے عربی طور پہ خصوصاً استقبال کے لوگوں میں آپ کے بہت بڑے اثرات ہیں، تو وقت کی قید بھی ہے، دل بہت کچھ معلوم چاہ رہا تھا، لیکن آج استقبال کے موسم منظور صدیقی صاحب نے فرزند جوان جناب ربیع صاحب کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ سب کی خیر کے لیے دعا وہ ہو، آپ بھی دعا فرمائیں جو ہم سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہت اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرمائیں، اور جو رہ گئے ہیں انہیں ادب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بس بھی آ گیا، میں نام بھول گیا تھا، ان کے والد صاحب غلام فرید لاجپلی کو بھی ماشاء اللہ 42 کتابوں کو سمجھنا بہت بڑا نام ہے، اس کے آنے سے بھی یاد آ گئے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم۔ اگلے مقرر کو بھی تشریف لائیں ہیں، مرید اقبال فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر ہیں جناب شاہد محمود قاسمی صاحب، آپ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر مہمان خصوصی اور تمام حاضرین مجلس و میری طرف سے السلام علیکم۔ اور معزز حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج ہم نوجوان شاعر اور ادیب جناب کیسر تلاوت جنوب کی کتاب حسن ابدال کے صاحب کتاب رونمائی میں شرکت کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ یہ کتاب کیسر کی اپنی شاعری کا مجموعہ ہے اور نہ ہی اس کی ذاتی نثری تخلیق ہے، بلکہ اس کتاب میں باشندگان حسن ابدال اور وابستگان حسن ابدال کی علمی و ادبی کاوشوں کو مجمع کیا گیا ہے، یعنی صرف حسن ابدال کے واضحوں پر یہ اتفاق نہیں کیا گیا، بلکہ اس تاریخی شہر سے معمولی وابستگی رکھنے والے لکھاریوں کو بھی اس کتاب میں پوری اہمیت دی گئی۔ گویا یہ کتاب اس سرزمین سے منصب شعور پر آنے والی کتابوں کی ایک منظم اور مربوط ڈائریکٹری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کیسر کا یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ ایک کارنامہ ہے۔ اس کارنامے نے کیسر تلاوت جنوب کا نام ہمیشہ کے لیے حسن ابدال کی تاریخ میں پیوست کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی شخص جو حسن ابدال کی تاریخ لکھنے بیٹھے گا، وہ کیسر کے نام اور اس کارنامے سے قطعاً صرف نظر نہیں کر سکتا۔ معزز سامعین کرام، اٹک کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، جس میں شعبہ علم و ادب کئی درخشاں اور ستارے پیدا کرے، اور انہی میں سے ایک ستارہ جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب آج اس بازم کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ حسن ابدال بھی اٹک کا ہی حصہ ہے، اور اس لیے یہاں بھی معاملہ مختلف نہیں ہے۔ مختلف شعبہ زندگی کی نمایاں خدمات انجام دینے والوں کی حسن ابدال میں بھی کوئی کمی نہیں، بلکہ ایک طویل فہرست ہے جس کا اگر فرد تذکرہ کیا جائے تو شاید وقت کے دامن میں اتنی گنجائش ہے، لیکن چند سرخیز شخصیات کا تذکرہ نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی، کیونکہ حسن ابدال کے لکھاریوں میں اتنی قداور شخصیات بھی شامل ہیں جو ملکی اور عالمی سطح پر جانی پہچانی جاتی ہے، اور حسن ابدال کا فخر و ناز ہے۔ کیسر تلاوت جنوب نے اپنی اس کہکشاں میں ایسے ہی 65 ستاروں کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں جناب پروفیسر منظور الحق صدیقی صاحب مرحوم کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ ایک وجہ نمائش تعلیم موقع اور دانشور تھے۔ آپ کے قلم سے 17 کتب تخلیق ہوئی۔ یہاں یہ بات ہے کہ آپ نے ذکر ہے کہ حسن ابدال کے صاحب کتاب کی اشاعت میں پروفیسر صاحب کے صاحبزادے جناب بریگیڈیئر احمد رضا صدیقی صاحب کا کلیدی کردار ہے، جو آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی بھی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ان کے لیے کلیپنگ کی جائے۔ میں بریگیڈیئر صاحب کو اس عظیم کارنامے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب سید صادق حسن شاہ بخاری بھی اس
اسی کا ایک شاہ کا ایک ستارہ ہے جو مختلف موضوعات پر 35 کتب تحریر کر چکے ہیں. اسی طرح قاضی شمس الدین صاحب کی 13 کتب منصہ شعور پر آ چکے ہیں. ایک معروف صوفی بزرگ شاعر اور ادیب قبلہ ڈاکٹر ایاز احمد سہروردی مرحوم بھی اسی کا حصہ ہے. آپ معروف شاعر احسان دانش کے شاگرد رشید تھے اور 20 کتابوں کے مصنف تھے. شعبہ صحت، سیاست اور سماجی خدمات میں جناب ڈاکٹر اسکندر ایاز کا نام کسی تعارف کا محتاج ہے، لیکن بحیثیت قلمکار ڈاکٹر صاحب کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. حسن ابدال کے صاحب کتاب میں ڈاکٹر صاحب کی خوبصورت کتاب کا تذکرہ کر کے کیسر نے حسن ابدال کے واسطوں کے لیے مشکل بھی آسان کر دی ہے. فن نات گوئی اور کتاب تعلیم لکھنے میں جناب عبدالقیوم طارق سلطان پوری صاحب مرحوم کا نام نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی جانا پہچانا جاتا ہے. اس کتاب میں سلطان پوری صاحب کا خوبصورت تذکرہ موجود ہے. حال ہی میں وفات پانے والی 2 ادبی شخصیات جناب صدیق صابر ایاز مرحوم اور قبلہ محمود حسن کیسر ابدالی صاحب کے نام اور کتب بھی اس کتاب کی زیب و زینت ہے. اس دور میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی فکر اور فلسفے کی حقیقی ترجمانی کرنے والے بزرگ شاعر مرید اقبال علامہ غلام حسین نقشبندی صاحب کا ذکر بھی اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ علامہ صاحب اقبال کے نام میں تاحال 46 شعری مجموعے تخلیق کر چکے ہیں، جس کی بدولت آپ کو عصر حاضر کا اقبال نہیں کہا جاتا ہے. حاضرین کرام، مرید اقبال اکثر کہا کرتے ہیں کہ ادیب معاشرے کا چہرہ ہوتا ہے اور اس لحاظ سے